یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیز ساتھیو، یہ آیت مبارکہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں اکثر اوقات۔ میری بات لفظ ایمان سے ہوگی، آمنو، اے ایمان والو۔ میری بات اس گرد گھومے گی کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے نواقص کیا ہیں، ایمان میں نقص آتا ہے، اس ارد گرد۔ اور یہ بڑا اچھا موقع مل گیا ہے کہ سرکش شیاطین کو جکڑ لیا گیا ہے، جو خرابی کی رکاوٹیں ہیں وہ مسدود ہو چکی ہیں۔ تو اس پر غور کیجیے، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس پر ہمارے ہاں بحث بہت کم ہوتی ہے۔ غور کیجیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی، اگر ادھر ادھر دیکھتے رہے، سوئے رہے، تو پھر کوئی بات پلے نہیں پڑنے والی۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ میں لغوی تعریف نہیں کروں گا کہ اس کا مادہ یہ ہے، یہ اس سے مشتق ہے، اور اگر یہ لازم ہو تو کیا ہے، متعدی ہو تو کیا ہے۔ میری یہ باتیں نہیں، میری بات شرعی ہوگی کہ شرعی اعتبار سے ایمان کی تعریف کیا ہے، ہمارے اسلاف نے کیا کی ہے، اہل سنہ والجماع کا نقطہ نظر کیا ہے، اہل سنہ والجماع کا نقطہ نظر کیا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جس کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے وہ اہل سنہ نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو سنی کہے، اہل سنہ میں سے کہے، وہ اہل سنہ میں سے نہیں ہے جس کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے، جس کے ہاں ایمان کی تعریف یہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتلاؤں گا۔ ایمان کی تعریف یہ ہے، تمام اسلاف نے کی ہے، اقرار باللسان، اور یہ اقرار بالقلب بھی ہو سکتا ہے، اور نطق باللسان آپ کہہ سکتے ہیں۔ اقرار بھی ہوتا ہے، نطق بھی ہوتا ہے، تھوڑے لطیف فرق ہوتا ہے اس میں۔ یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ اقرار بالقلب کہہ لیں یا تصدیق بالقلب کہہ لیں، یعنی قلب کی تصدیق، دل تصدیق کرے۔ نطق باللسان، النطق باللسان، زبان کا قول، جسے آپ قول باللسان کہتے ہیں، وعمل بالجوارح۔ کیا تعریف بنی؟ ایمان اس مجموعے کا نام ہے کہ انسان اپنی زبان سے قول بھی کرے، دل سے اقرار و تصدیق بھی کرے، اور پھر اعضاء سے عمل کرے۔ بات سمجھ لیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی بات کی اگر اقرار کر رہے ہیں وہ زبان و دل سے ہو، عمل کر رہے ہیں تو وہ دل و جوارح سے ہو، یعنی اعضاء اور دل سے عمل ہو۔ اقرار ہو زبان سے تو وہ بھی دل ساتھ دے رہا ہو، عمل ہو اعضاء سے تو دل ساتھ دے رہا ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک معروف طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، بس یہ ایمان ہے، یہ تعریف ہے ان کے یہاں۔ اور ان کے جو بڑے سردار گزرے ہیں ان سے پہلے، ان کے یہاں قول باللسان، زبان سے قول ایمان ہے، بس آپ نے زبان سے ایک بات کہہ دی، بس یہ ایمان ہے، کوئی عمل کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس تعریف سے خرابی کیا پیدا ہوتی ہے؟ بہت بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ بیٹھ کے مسردوں میں سوچتے ہیں شیطان کا کیا بنے گا، بھلا وہ تو جنت میں نہیں جائے گا، بھلا فرعون کا کیا بنے گا، اس کی کتنی بڑی خرابی ہے ایمان میں۔ یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں پھر خرابیاں، پھر یہ مسردوں میں بیٹھ کے سوچنے لگ جاتے ہیں۔ تو میری بات سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ کیا کہا میں نے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، اعضاء کے ساتھ عمل۔ یہ ہوئی تعریف۔ اور اگر کوئی آپ کے سامنے
آ کر کہے کہ ایمان قول کا نام ہے بلا عمل، بغیر عمل کے قول کا نام ایمان ہے، تو سمجھ لینا یہ اہل سنت والجماعہ میں سے نہیں ہے۔ پھر بات سمجھ لیں، اگر کوئی آپ کو آ کر کہے کہ عمل بالجوارح یعنی اعضاء کے ساتھ عمل جو ہے اس کا تعلق ایمان سے، یہ ایمان کی تعریف میں نہیں ہے، تو سمجھ لینا یہ اہل سنت والجماعت میں۔ اب آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے، عام لوگ، دوست احباب سے پوچھنا ہے بھائی ایمان کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ یہ پوچھو گے آپ کو بھی یاد رہے گا اور دوسرا بھی اس کی تیاری کرے گا۔ جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ جس طرح آپ کو کوئی آدمی آ کر خبر دیتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، ایک آدمی نے خبر دی، آپ نے اس بات کو قبول کر لیا، تو یہ ایمان اس درجے کا نہیں ہوتا جتنا کہ آپ نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے۔ جو ایمان کی کیفیت اس وقت ہوتی ہے کسی کی سنی ہوئی خبر پر، ایمان کی وہ کیفیت، وہ درجہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ صرف اس خبر کو سنتے ہیں، اس کی تحقیق آپ نے نہیں کی، تو آپ کے ایمان کا وہ درجہ، تھوڑے بیدار ہو کے بیٹھے آپ کو نیند آ رہی ہے، وہ درجہ نہیں ہوگا آپ کے ایمان کا۔ اسی طرح قول باللسان، النطق باللسان، ایک آدمی ہے کہ وہ دن میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ایک 10 دفعہ کہتا ہے، ایک 20 دفعہ، ایک 100 دفعہ کہتا ہے، تو جو 100 دفعہ کہنے والا ہے اس کے ایمان کا اور جس نے ایک دفعہ کہا یہ برابر نہیں ہے، کیونکہ ہم اس پر سوچتے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں ایمان سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے، بڑی خیر ہے، اس کا وہ درجہ نہیں ہے۔ اسی طرح عمل کی بات ہے، ایک آدمی ہے وہ فرض نماز بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی ادا کر رہا ہے، وضو میں وہ بڑا اہتمام رکھنے والا ہے، ایک ہے کہ ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، دوسرا ہے 5 وقتوں میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے، پھر وضو کی رکعتیں پڑھتا ہے، تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، اس کے ایمان میں اور دوسرے کے ایمان میں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کمی اور زیادتی کا مسئلہ ہے۔ اسباب کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، پہلے یہ سمجھیے، پھر اس کے گھٹنے بڑھنے کے اسباب کیا ہیں۔ 6 ارکان ہیں، احادیث میں بھی موجود، اللہ کی کتاب میں بھی موجود۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، موت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ 6 ارکان۔ اللہ پر ایمان کیا ہے کہ اللہ کی ذات کو معرفت اور اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت۔ فرشتوں پر ایمان کیا ہے کہ جو خبر اللہ کے رسول نے فرشتوں کے بارے میں دی ہے اس کو اسی طرح ماننا۔ یہ کہنا کہ قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، یہ کیا ہے، یہ اس طرح کی باتیں، یہ کرام الکاتبین کیا ہے، یہ ساری باتیں، یا پھر یوں آپ کہنے لگ جائیں، یہ بھی ایمان کی بڑی خرابی ہے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ جبریل نے کہا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اللہ کے رسول کو کہا، تو ایک طبقے نے کہا حضرت علی آگے، دوسرے طبقے نے کہا عبد القادر جیلانی آگے۔ تو میرے بھائیو یہ بھی فرشتوں پر ایمان میں نقص ہے، کہ فرشتوں پر ایمان لانے میں خرابی ہے۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، وہ جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان سے مقرب، ان سے زیادہ فضیلت و عزت والا جبریل ہے، تو وہ کیوں نہیں جا سکتا؟ حالانکہ اللہ کے رسول عرش پر نہیں گئے، عرش سے نیچے کا ہی مسئلہ ہے، لیکن جبریل ساتھ تھے، کسی دوسرے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جبریل نہیں کہا میرے پر جل جائیں گے، میرا یہ ہو جائے گا، یہ ساری باتیں فرشتوں پر ایمان میں کمی کی بنیاد ہے۔ اسی طرح کتابوں کے معاملے میں جتنی کتابیں اتری ہیں وہ حق ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان کے اندر سے اگر کوئی یہودی عیسائی آپ کو کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، نہ تکذیب کرو نہ تصدیق کرو، یعنی تم نہیں جانتے کہ اس نے تعریف کی ہے یا وہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ باقی رہ گئی کتاب اللہ، اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان کا کیا مقصد ہے، اس پر ایمان کا کیا ہے، کتابوں پر ایمان، اور بالخصوص اس پر یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ایمان ہے۔ آپ اس پر الجھ جائیں کہ مخلوق ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لکھی ہوئی ہے، یہ اس طرح ہوا ہے، یوں ہوا ہے، تو پھر آپ نے کتابوں پر ایمان لانے میں اللہ کی کتاب جو آپ کے لیے ہدایت بن کر آئی، آپ نے اسی میں مسئلہ بنا دیا۔ پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، جس طرح اللہ کی کتاب میں موجود ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے تعارف کروایا ہے۔ یہ کہنا کہ وہ بیٹے ہیں، ظلم عظیم ہے اللہ کی، ان میں سے کسی کو اللہ نور اللہ بنا دینا ظلم عظیم ہے، یہ ایمان کی خرابی ہے۔ جب ایمان خراب ہے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ حکم ایمان والوں کو ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں سمجھ رہے۔ اور اسی طرح پھر موت پر ایمان، موت پر ایمان کا کیا مطلب ہے کہ بات سے مر جاؤں گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے کیے کا وہاں پر آپ کو، آپ نے اچھے اعمال کیے آپ اجر پائیں گے، اور برے اعمال کیے آپ کو سزا ملے گی۔ آپ نے ہر عمل کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ یہ آخرت پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوگا، وہ خیر ہے یا شر ہے، وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا، وہ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ یہ ایمان لانا، یہ ارکان ہے اس کے۔ تو میرے بھائیو، ایمان میں کمی، زیادتی کے اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے اسماء و صفات کی پہچان۔ جتنی آپ کو اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت ہوگی، جتنی اللہ کے اسماء و صفات کی آپ کو معرفت ہوگی، یہاں ضمنی ایک بات آپ کو بتلاتا چلوں کہ اللہ کے ناموں کو یاد کرو، بار بار اپنی زبان سے انہیں ادا کرو، بار بار انہیں دہراؤ، تاکہ آپ کو دعائیں اگر کرنی پڑ جائیں تو آپ جانتے ہو، آپ پہچانتے ہو کہ میں اللہ کی کس صفت سے اللہ کو پکاروں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بارہا ذکر کرو۔ تو اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت، اللہ کی ذات کی معرفت، یہ آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ نمبر ہے یہ آپ کے ایمان میں، اگر آپ الرحمن پر غور و فکر کرنے لگ جائیں تو واللہ آپ اللہ کی بندگی نہیں چھوڑ سکتے، اپنے کاروبار چھوڑ سکتے۔ الرزاق پر اگر آپ غور کر لیں، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ میڈیا پر ترنم سے گانے والی کوئی چیز سمجھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جب اس انداز سے گایا جاتا ہے تو نہ ایمان کے ساتھ کوئی تعلق باقی رہتا ہے، نہ اس کے بڑھنے گھٹنے کا کوئی ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ کی معرفت کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے، پہلے تو یہ فیصلہ آپ کر لیں کہ اللہ کی ذات کہاں ہے۔ پھر صفات کے اعتبار سے اللہ وحدہ لا شریک کتنا غالب ہے، کتنا حقیق ہے، یہ جاننا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ ہمارا مزاج اسلامی نہیں ہے، ہمارے مزاج میں جو جمہوریت اور یورپین تصور پائے جاتے ہیں نا، ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے، اور اس مزاج کی بنیاد پر بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے۔ ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے کا ذریعہ یہی سمجھ لیا گیا ہے کہ کون سا عالم حکمرانوں کو رگڑ رہا ہے اور لوگوں کو حکمرانوں کے خلاف اکسا رہا ہے، یہ درجہ پر غور تلے رہا، اس کا ساتھ دیا جائے، اور اسی خروج کی بنیاد پر آج امت ہر جگہ مار کھا رہی ہے۔ بس کسی کی یہ وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ تم تکفیر چھوڑ دو، ان کی اطاعت کرو معلومات میں، آپ عزت پا جاؤ گے، تمہیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ بڑے سے
متقی، پرہیزگار، تقوی والا، خشیت والا حکمرانوں کے خلاف نکلا اور حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو اکسایا، وہ ذلیل ہوا اور رسوا ہوا۔ گویا ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ اور اولو الامر ہوں گے جن کی اطاعت ہوگی، آج نہیں ہے۔ گویا اللہ کا یہ حکم آج کے لیے نہیں ہے۔ اتنی بڑی ہم خرابی کر رہے ہوتے، بات کدھر سے کدھر چلی گئی، میں لے کے جانا نہیں چاہتا تھا۔ تو چونکہ ہمارا مزاج اسلامی نہیں ہے، ہم اس لیے ان باتوں پر غور و خوض نہیں کرتے۔ دوسری چیز، اس سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی تخلیق پر غور و فکر، اللہ کی شرعی آیات پر غور و فکر۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ ایمان بڑھتا ہے جب انسان بیٹھ کر سوچتا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے اتنا بڑا آسمان بنایا، یہ سورج، یہ چاند، اپنے اندر غور و فکر، اللہ ساری تخلیقات میں غور و فکر، پھر وحدہ لا شریک کے بارے میں انسان کا ایمان غیر متزلزل ہوتا ہے۔ چونکہ آج ہمارے سامنے ظاہری اسباب ہیں، اس لیے جتنا ایمان ہمارا ظاہری اسباب پر ہے اتنا، اور جن لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجا جائے گا ان کا ایمان اعلیٰ درجے کا، اور انبیاء کا ایمان سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ وہ کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے رب مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ قال اولم تؤمن، کہا تم ایمان نہیں لاتے؟ قال بلا، کہا کیوں؟ ولکن لیطمئن قلبی، میرے دل کا اطمینان کے لیے۔ تو گویا دل کا اطمینان، دل کا سکون، یہ ایمان میں اضافے کا۔ جب بھی کوئی اللہ کا حکم آپ کے سامنے آئے، کوئی رسول اللہ کا حکم آپ کے سامنے آئے، آپ اپنے دل کو اطمینان دلائیے، اس حد تک اس دلیل کو بارہا دیکھیے، اس حکم کو بارہا پڑھیے، پڑھتے جائیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کی بار بار تلاوت، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ اطمینان قلب ہو جائے، لیکن ہم اسے دہرا رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، دہرا رہے ہیں اطمینان قلب کے لیے۔ اگر دل کا اطمینان ایک دفعہ سے ہو جائے تو پھر بارہا تذکیر کے لیے پڑھیے، یہ نصیحت کرتا ہے ہر ایک۔ اگر اس سے نصیحت حاصل نہیں ہو رہی تو بس آپ دور کر رہے ہیں۔ تو کیا ان آیات پر غور و فکر اور اللہ کی تخلیق پر غور و فکر سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ تیسری چیز جس سے ایمان بڑھتا ہے وہ ہے عبادت۔ اللہ کی عبادت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، تقویت پاتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سنتیں نہیں پڑھتے، یہ وہابی ایسے ہیں۔ یقین جانیے جو نہیں پڑھتا اس کے ایمان میں، اس کا اس درجے کا ایمان نہیں ہے۔ جو ذکر و اذکار نہیں کر رہا اس درجے کو میں ہوں، وہ کوئی بھی ہے، ایمان میں نقص آتا ہے۔ آپ ذکر کو کر کے دیکھیے، ایک روٹین سے کر کے دیکھیے، وقت نکال کے دیکھیے، یعنی آپ خود محسوس کریں گے اپنے ایمان کو۔ جس طرح یہ مجلس لگی، آپ باتیں سن رہے ہیں تو یہاں پہ ایک کیفیت بن جاتی ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، تلاوت کی جاتی ہے جب اللہ کی آیات تو ایمان بڑھتا ہے۔ اور یہ سورہ مدثر میں، توبہ میں، دیگر مقامات پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑھنے کم ہونے پر اشارات دلائل موجود۔ تو عبادت، اور عبادت ایسی جس میں اطاعت ہو، اتباع ہو رسول کی، بات سمجھ میں آ رہی؟ عبادت وہ عبادت جو الگ تک ہو، جس میں رسول کی اطاعت نہ ہو، جس میں رسول اللہ کی فرما برداری اور اتباع نہ ہو، جس میں بدعت شامل ہو جائے، وہ عبادت بھی ایمان کے کم ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔
ایمان کی کمی کا انسان عبادت کر رہا ہے، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، لیکن اس کی ایمان میں کمی واقع ہو رہی ہے، نقص واقع ہو رہا ہے، ایمان بڑھ نہیں رہا۔ یہ درجہ ہے اطاعت اور اتباع کا۔ یہ مختصر سے ذرائع تھی جو آپ کے سامنے رکھی، جن سے ایمان بڑھتا ہے۔ ایک آدمی ابو فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے ایمان کا درجہ کیا ہے؟ ایک آدمی ابو تنہا گھر میں پڑھتا ہے، اس کے ایمان کا درجہ کیا ہے؟ مختلف درجہ۔ ایمان کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، جب انسان اللہ کے اسماء و صفات کو نہیں پہچانتا، تو اس کے ایمان کم ہوتا ہے، کم رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب انسان اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر نہیں کرتا، اللہ کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتا، تو اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ پر میں ایمان کو کیوں چھیڑ رہا ہوں؟ کیونکہ روزہ رکھنے کا حکم ایمانداروں کو ہے، اور آپ نے پڑھا بھی ہے، سنتے بھی ہیں۔ من قام، ابو ہریرہ کہتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا۔ ایمان کی بات، احتساب کی بھی کبھی ہو، ایمان۔ من صام رمضان ایمانا، من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا۔ ایمان کی اس لیے بات ہو رہی ہے کہ آپ پہچانیں، آپ کو پتا ہو ایمان کی تعریف یہ ہے۔ صرف زبان سے کہنا نماز فرض ہے کہ ایمان ہے، بلکہ ایک مقام پر تو اللہ یہ بھی کہتے ہیں ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ نماز کو ایمان کہا جا رہا، نماز کو اس آیت مبارکہ میں، یہ دوسرے پارے کی ابتدا میں ہے، یہاں ایمان، نماز کو ایمان کہا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے نماز کی کیا حالت ہے، جہاں نماز نہیں ہے تو پتہ چلا وہاں ایمان۔ اور سورہ توبہ میں کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کیونکہ کسی مومن کے راستے کو روکا نہیں جا سکتا، اور جو نماز نہ پڑھے زکات نہ دے اس کا راستہ روکنا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ نماز و زکات کے ساتھ اخوت اسلامی کی بات کی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کرتے چلتے کہاں سے؟ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی معرفت اگر نہیں ہے، اس کے اسماء و صفات کی معرفت نہیں ہے، تو آپ یوں سمجھیے ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس ایمان کو بڑھائیے، بڑھنے کا ذریعہ اللہ کی عبادت، اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت، اللہ کی تخلیقات، اللہ کی آیات پر غور و فکر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان لوگوں کا قتل صاف کر دیجیے جو کہتے ہیں صرف قول ایمان ہے، وہ مرجئہ میں سے ہیں، اہل سنہ میں سے نہیں۔ اس کے بعد اللہ کی نافرمانی سے ایمان کم ہوتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ اس طرح دیگر اعمال گروا کر اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ عمل کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ تو برے اعمال سے ایمان کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے کہ حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ نماز میں مزہ نہیں رہتا، سجدوں میں لذت نہیں رہتی، اللہ کے لیے قیام میں لذت نہیں رہتی، تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، گناہوں کا بوجھ بندے کو بیمار کر دیتا ہے، گناہوں کا بوجھ ٹانگیں نہیں اٹھا سکتی، گناہوں کا بوجھ جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ قیام کی حالت میں تقویت کے ساتھ آؤ، لذت کے ساتھ آؤ، آپ کو ایک سکون اور اطمینان میسر آئے، تو میرے بھائیوں گناہ کو ترک کیجیے۔ من لم یدع قول الزور والعمل والجہل نہیں، جو ان جہالت کے کاموں کو، قول زور کو اور اس طرح کی باتوں کو نہیں چھوڑتا، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ وَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ تقویٰ حاصل کر،
تقوی سے تیرے جسم میں طاقت آتی ہے، تیرے سجدوں میں لذت آتی ہے، تیرے قیام میں سکون ہوتا ہے، تیرے ذکر و اذکار میں اطمینان قلب ہوتا ہے، تیرا جسم صحت مند توانا حشاش بشاش ہوتا ہے۔ اگر تو کھانا پینا ترک کر کے گناہوں کے بوجھ سے لاغر جسم کو اور لاغر کر رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اللہ کو کہ تو کھانا پینا چھوڑ؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ گناہوں کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر، اطاعت و اتباع کو چھوڑ کر بدعات کی طرف جانے سے انسان کے ایمان، اور اگر کہیں شرک آ جائے تو شرک ایمان کی کمزوری نہیں، جہاں شرک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، جہاں شرک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ جہاں جب تک ایمان کا ذرہ بھی ہے جنت موجود ہے۔ کبیرہ گناہ کر لو، ایمان میں نقص ہوگا، ایمان میں کمی ہوگی، لیکن جب آپ شرک کریں گے تو اس وقت آپ کا ایمان کم نہیں بلکہ آپ سے رخصت ہو جائے گا۔ تاہم کہ اس شرک سے توبہ کر اللہ رب العالمین کی فرما برداری کو قبول نہ کر لیا جائے۔ یہ بات سمجھ لیں۔ اور چوتھی بات جس سے ایمان کم ہوتا ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی سے روگردانی کرے۔ وہ بندگی ایک واجبہ ہے، ایک غیر واجبہ ہے۔ یہاں غیر واجبہ کی بات ہو رہی ہے اور واجبہ کی۔ حیض والی عورت ہے، نماز اس پر فرض ہے، واجب کی حیثیت رکھتی ہے، وہ نہیں پڑھتی، نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی نقص ہے ایمان۔ یہ نہ سمجھیے کہ ایمان اور جو پڑھ رہی ہے اور نہیں پڑھ رہی، جو پڑھ رہے برابر نہیں ہوگا۔ اس طرح ایک بیمار آدمی یہ روزہ نہیں رکھتا، فدیہ دے رہا ہے، تو آپ یہ روزہ رکھنے والے کا ایمان اور اس کا برابر نہیں ہوگا، یہ برابر نہیں ہوگا۔ کسی بھی شرعی عذر کی بنیاد پر ایک آدمی ہے، اسے اللہ نے مال دیا ہے، وہ حج کر رہا ہے، غریب حج نہیں کر رہا، تو ایمان میں اضافہ ہے، کمی کا سبب ہے، تو یہ پھر برابری کیسے ہوگی؟ ذکر کیجیے، رسول اللہ نے حج بتلائے ہیں، یہ کل حج کا ثواب لے جا، یہ کل حج کا ثواب لے جا اسی یقین و ایمان کے ساتھ۔ اور یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس عمل میں حج کا ثواب ہے، جس طرح یہ رمضان میں اگر عمرہ کرو تو حج کا ثواب ہے۔ اللہ کی گھر کی طرف من بدا الی المسجد، جو مسجد کی طرف آتا لا یرید، اس کا ارادہ نہیں ہے الا ان يتعلم خیرا ويعلم، کہ وہ خیر سیکھے گا یا خیر سکھلائے گا۔ کان له کاجر حاج تام حجۃ، اس کو ایک مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اسی بات، تو اس طرح کی باتیں اپنے یعنی ایمان کو اس لیول تک لے جاؤ۔ ایک مردار آدمی ہے، استطاعت کے باوجود حج پہ نہیں جا رہا، اس کا ایمان کم ہوتا 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 اس سطح پہ چلا جاتا ہے کہ اب اس کو حج میں لذت نظر نہیں آتی، طواف میں سکون و اطمینان نظر نہیں آتا، صفا و مروہ پہ اسے چلنا کوئی سکون و اطمینان کا سبب نہیں دکھائی دیتا، عرفات میں جمع ہونا اس کے لیے ذائقے کا سبب نہیں رہتا۔ جب یہ حالت بن جاتی ہے وہ حج پہ ہوتا ہے لیکن مبرور لے کر نہیں، کچھ اور لے کر آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایمان کی حالت یعنی اللہ کی عبادت، روزے سے ایمان بڑھتا ہے، نماز سے بڑھتا ہے۔ ایک آدمی جب نماز چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں تو صحابہ کرام کے بعد اندر دو رائے، ایک تو یہ کہتے تھے کہ یہ کافر ہو گیا ہے، اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے، دوسرے کہتے تھے یہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب کر رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھ رہا، کیا عذر ہے۔ ہاں جب تک آپ کو کوئی یہ مسئلہ پیش آئے کہ یہ کسی عذر کی بنیاد پر کوئی مجبوری کو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں پڑھ رہا، یا شاید نماز کے احکامات اس پر واضح نہیں ہوئے اس لیے نہیں پڑھ رہا، تو آپ کو جائز دے سکتے ہیں۔ لیکن جب کوئی عذر باقی نہ رہے، اسے نماز کی فرضیت اس کے چھوڑنے کے بارے میں سارے دلائل جب اس پر واضح ہو جائے اور اس کے باوجود وہ چھوڑے، وہ کافر ہے، اس کے لیے پھر کوئی گنجائش بات نہیں ہے۔ تو عمل نہ کرنے کی بنیاد پر بھی ایمان کم ہوتا ہے۔ ایک آدمی صبح شام کے اذکار کرتا ہے، ایک نہیں کرتا، دونوں کے ایمان میں فرق ہے۔ ایک آدمی شراب و چاش پڑھتا ہے، دوسرا نہیں پڑھتا، دونوں کے ایمان میں فرق ہے۔ ایک آدمی روزانہ کتاب اللہ کی تلاوت بڑے تدبر و تفکر سے کرتا ہے، ایک نہیں پڑھتا یا پڑھتا ہے تدبر و تفکر کے بغیر، دونوں کے ایمان میں فرق ہے۔
ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی سچ میں مدافعت اختیار کرتا ہے، دونوں کے ایمان میں فرق ہے۔ ایک دھوکہ دیتا ہے، ایک دھوکہ دینے سے بچتا ہے، دونوں کے ایمان میں فرق ہے۔ ایک ایمانت دار ہے، دوسرا خیانت کرتا ہے، دونوں کے ایمان میں فرق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میرے بھائیوں، آج کا سبق یہی تھا کہ ایمان کے ارکان کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھی۔ ایمان کن چیزوں سے بڑھتا ہے، کن سے کم ہوتا ہے، آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین نے سن کر ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شر میرے اندر ہے اس شر سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شرور سے محفوظ فرما، شیطان کے وسواس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ ہمارے قیام و صیام کو قبول فرما۔ اے اللہ ان اعمال کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرما جن سے ایمان بڑھتا ہے، ان اعمال سے ہمیں محفوظ فرما جن سے ایمان کم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔